للمتقين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال في مكان آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. کلمہ شریف کا ذکر کریں، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کافی وقت سے محفل آپ کی چل رہی ہے اور آگے بھی مجھے امید ہے کہ ابھی 2-4 گھنٹے اور بھی چلے گی، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ ہی لوگ رہ گئے ہوں گے کہ جن کو دعوت نہ دی گئی. اس دور میں بھی اگر ہم اور آپ حالات کو دیکھ کر نہیں سدھرے اور خود کو نہیں بدلا تو آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے. آج کے جلسے میں میں نے آ کے یہ چیز دیکھی کہ ابھی تک تو سیاسی معاملات میں پارٹی بندیاں ہوتی تھیں، لیکن اب دینی جلسوں کے معاملے میں بھلے ہی نیت میں پارٹی بندی نہ ہو لیکن عمل میں پارٹی بندی سامنے ہے. ایک ہی کمیونٹی کے کئی گروپ، کسی نے اپنے ملنے والوں کو بلایا، کسی نے اپنے ملنے والوں کو بلایا، اور آنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے آ رہے ہیں. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ہم ایک چھوٹے سے جلسے میں اتحاد نہیں کر سکے، ایک چھوٹی سی محفل کے لیے اتفاق رائے نہیں بنا سکے، تو پوری امت کا متحد ہونا کتنا مشکل کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ تعداد میں دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن اس کے باوجود رسوائی اور ذلت و خواری میں پوری دنیا کے اندر پہلے نمبر پر ہیں. زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اب جو ہو چکا وہ ہو گیا، لیکن آگے کے لیے صرف ایک جلسے کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں سب سے پہلے نیتوں میں خلوص ضروری ہے.
اور پھر دوسری بات یہ کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو. جو کہا تھا متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مسلم غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مسلم غازی، منتشر ہوگے تو کشتوں میں سفایا ہوگا. اس لیے اتحاد پیدا کرو. جب کوئی کام کرنے چلا کرو تو مشورے میں خیر اس لیے فرمائی گئی ہے. اب پتہ ہے چل گیا کہ کمیٹی میں 12 آدمی ہیں تو 3 لوگوں نے 3 آدمیوں کو بلایا، 3 نے 3 کو بلایا، سمجھے 12 3 36 آدمی اکٹھے ہو رہے ہیں. بتاؤ پڑھنے والے سننے والوں سے زیادہ ہو جائیں تو کیا حال ہوگا؟ اچھا ان آنے والوں کی بیچاروں کیا غلطی جب ہمیں ہی نہیں پتا کہ کتنے آ رہے ہیں؟ تو یہ ایسی ہماری طرح دوسرے بھی. اس سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس سے جلسہ خراب ہوتا ہے. اب جیسے یہ ابھی ہمارے بھائی کیا نام تھا جو نعت پڑھ رہے تھے، تسلیم بھائی نعت پڑھ رہے تھے، خود کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ اور بھی لوگ. انہوں نے بہت زیادہ ابھی نہیں پڑھا تھا، ورنہ نعت خواہ لوگ تو ایک ہی بار میں 6 7 کلام پڑھ رہے ہیں، اور اگر کسی نے فرمائش کر دی تو اور موقع مل جاتا. بیچارے آئی پڑھنے کے لیے رہے. یہ جو ہے اب بیچ میں کوئی ٹوکتا ہے تو برا بھی لگتا ہے، اتنے مجمع کے سامنے ٹوک دیا گیا تو اچھا بھی نہیں لگتا. یہ کمی اصل میں جو ہے وہ جلسہ کرانے والوں کی ہے. جلسہ کامیاب تب ہے کہ جب پہلی چیز تو حضور نے جو فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کوئی بھی کام نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو جلسہ کرانے میں نیت یہ نہ ہو کہ مزہ آئے گا، نام ہوگا، کمیٹی کا بلہ لگا کے ہم گھومیں گے، سمجھے کہ نیتوں میں فطور پیدا نہ ہو. شیطان جو ہے نا، شیطان وہ آدمی کو 2 طرف سے مارتا ہے. جو فرمایا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا دشمن. تو وہ دشمنی 2 طرف سے نبھاتا ہے. یا تو وہ کام کرنے نہیں دے گا، یا تو نیک کام کرنے نہیں دے گا. تو آدمی خرافات میں لگا ہوا اسے ٹائم ہی نہیں سوچتا. اور اگر کسی نے کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو وہ دوسری طرف سے بھیجے میں گھوس دیتا ہے. تو آدمی میں ریاکاری، مکاری، دکھاوا یہ چیزیں آ جاتی ہیں. نفس پرستی ہے کسی نہ کسی طرف سے ضرور. سرکار مفتی اعظم نے یہ تو فرمایا تھا نفس بدکار نے مجھ پر یہ قیامت ڈھائی، عمل خیر کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اچھا کام کر بھی لیا تو اسے چھپانے نہ دیا. تو اس لیے ہوشیار رہا کرو، ایک ہی طرف سے نہیں، دونوں طرف سے. شیطان کو کہیں سے کامیاب مت ہونے. نیتوں میں خلوص ہونا بہت ضروری ہے. سیدھی بات بتاؤں گا کہ یہ جلسہ اگر اس نیت پر مبنی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، تو یہ جلسہ کامیاب. اور اگر صرف مزے لوٹنے، سمجھے، دھوم دھام رنگ ریلیا خالی مزے کے لیے، تو انہوں نے بڑی اچھی تقریر کری، انہوں نے بڑی اچھی بات کری، بڑے مزہ آ گیا، مزہ لوٹا اور عمل سے بالکل دور، تو پھر جلسے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، صرف دکھاوا رہ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نظر آتی ہے گلشن میں فضانا سازگار کونی، نظر آتی ہے گلشن میں فضانا سازگار پونی، گلے باغ خلیلی بھیج دے فصل بہار پونی، گلے باغ خلیلی بھیج دے فصل بہار پونی. اور اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائیں لے کے ذوالفقار اپنی، علی کو بھیج دے آ جائیں لے کے ذوالفقار اپنی. ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. نظر آتی ہے گلشن میں فضانا سازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے فصل بہار اپنی. آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. توجہ سے سننا. اچھا میں بہت زیادہ جوشی تقریر نہیں کروں گا، ایسی باتیں کروں گا جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ مقصد جو ہے وہ تقریر کو دھواں دھاڑ رو میں بہانا نہیں ہے، بلکہ کچھ سمجھ لیں اور اللہ ہمیں آپ کو توفیق دے اس پر عمل کریں. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اور اگر ایسا ہوا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان میں ہیں. اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا، نقصان کس کا ہو؟ ہمارا. تو پہلی چیز پہ غور کریں کہ آیت کریمہ میں خطاب جو کیا گیا وہ ایمان والوں سے کیا گیا، بے ایمانوں سے نہیں. جو ایمان ہی دلائے ان سے کوئی بات نہیں، وہ تو ایمان لائیں گے تب بات ہوگی. بات کس سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے. ہم سب کون ہیں؟ بولو، یہ بھی کوئی سمجھنے سوچنے کی بات ہے. ایمان والے، الحمدللہ ہم ایمان والے، اور اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہم ہی ایمان والے ہیں. اہل سنت و جماعت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، ہم ہی ایمان والے ہیں. تو یہ اصل خطاب جو ہے وہ ہم ہی لوگوں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے
ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد، خطاب ایمان والوں سے، اور پھر آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد یہ دو چیزیں، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ دو نعمتیں دنیا میں اور بتیری نعمتیں ہیں، لیکن ان دو چیزوں کے نام لے کے اللہ نے آگاہ فرمایا کہ ہوشیار رہو، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی محبت دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ مال اور اولاد، یہ دو چیزیں ہیں آدمی کو جن کی محبت دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے خودی آزمائش ہے۔ یہی بہت بڑی آزمائش ہے۔ آدمی ہر قربانی دے سکتا ہے، لیکن جہاں مال آتا ہے تو مال میں بھی آدمی پھر اس کی محبت بہت ہوتی ہے، اس کے چکر میں پست پڑ جاتا ہے، اور پھر اس سے بھی اوپر ہوتی ہے اولاد، کہ جہاں اولاد کی بات آتی ہے تو پھر مال بھی قربان کر دیتا ہے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، جاننے والوں کو، جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتے، ان کو خبردار کیا کہ اے لوگوں، اور نعمتیں اپنی جگہ، ہماری یہ دو نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں یہ ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی محبت میں اتنے مشغول ہو جاؤ، اتنے زیادہ ان سے محبت کرنے لگو کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کہیں تم اس سے غافل نہ ہو۔ مال فی نفسہ ہی بری چیز نہیں ہے، اولاد فی نفسہ ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مال سب کو دے، عوام کو بھی دے، خواص کو بھی دے، علماء کو بھی دے، اماموں کو بھی دے، عوام کو بھی دے، مقتدیوں کو، لیکن مال ایسا ہو کہ جو مال آنے کے بعد بھی اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے بندہ غافل نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک غریب تھے تو 2 وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم مل جاتا تھا، لیکن جب مالدار ہوئے، جیسے جیسے مال آیا ویسی ویسی مسجد سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایسی تو ہو رہا ہے کہ جب تک غریب ہیں، خالی ہیں، تو مسجد چلے گئے، نماز پڑھ لی، 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، اور جیسے جیسے کام آیا امام صاحب نے پوچھا دکھ نہیں رہے، جی حضرت ٹائم ہی نہیں مل گیا، اب ٹائم نہیں مل رہا تجھے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تک غریب تھا تب بھی پڑھتا تھا، اور اب جب اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوالا، مال عطا کیا ہے، دولت دی ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ 5 وقت کی نماز جو فرض کی گئی ہے وہ بھی 5 وقت نمازیں اپنے وقتوں پر ادا کرتا، اور اس کے بعد بھی اس سے زیادہ شکرانے کے پڑھتا، اور سر سجدے میں رکھ کے کہتا، اے پروردگار، کل تک تو میں غریب تھا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، زکوٰۃ لینے کا مستحق تھا، تیرا کتنا عظیم احسان ہے کہ تو نے آج زکوٰۃ لینے والوں کی صف سے نکال کے زکوٰۃ دینے والوں کی صف میں کھڑا کر۔ بہت اچھا پیغام۔ تب تھے کہ مالدار بھی ہوتے اور اللہ کو بھولتے نہیں بلکہ یاد رکھتے، خوب یاد کرتے، اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔
پہلے نماز، باقی کام سب بعد میں، لیکن سارے کام پہلے ہو رہے ہیں، نماز بعد میں۔ موقع ملا تو پڑھ لی، اب نہیں ملا تو گئی۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے۔ ایسے ہی اولاد کا معاملہ، جب مال آیا تو وہ کہہ رہا مسلمان ہو گئے، جیسے جیسے مال آیا ویسی ویسی خرافاتیں بڑھتی جا رہی۔ اچھا، غریبوں کا بھی حال یہ ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ مال آدمی کو بگاڑتا نہیں ہے، بلکہ مال آنے سے آدمی کا چھپا ہوا کھل کے سامنے آتا ہے۔ آج کل کے غریبوں کو بھی کم مت سمجھو، اس کی اوقات جب پتہ چلے گی، جس دن مال آ جائے گا اس دن وہ سب سے زیادہ ننگا پن سامنے کر کے دکھا دے۔ بری تو نہیں لگ رہی ہے؟ ہاں، جنت کی بشارتیں دینے کے لیے بہت لوگ آ جاتے ہیں، دیتے ہیں، جنت کی بشارتیں بھی دینا چاہیے، اللہ نے دی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن وہ بشارتیں مومنوں کے لیے اور نیکوکاروں کے لیے ہیں، گناہگاروں کے لیے بھی بشارتیں ہیں، مگر اس سے پہلے عذاب کی بھی خبریں دی گئی ہیں۔ سناؤں میں آپ کو، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہی بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعریف فرما رہا ہے۔ مولانا صاحب تعریف کریں، ہو سکتا ہے کہ نذرانے کے چکر میں تعریف کرتے، کوئی عام آدمی تعریف کرے، ہو سکتا ہے کسی لالچ کی وجہ سے تعریف کر لیا، لیکن خالق اپنے بندوں کی تعریف فرما رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ صرف ایمان لانے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اچھے کام بھی ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان بھی لاؤ، اچھے کام بھی کرو۔ یہ مت سوچ لو کہ کلمہ پڑھ کے معاذ اللہ کوئی احسان کر دیا ہے کہ اب جو دل میں آئے کرتے رہو، جو دل میں آئے کرتے رہو۔ ایک مومن، ایک مسلمان آزاد خیال نہیں ہو سکتا، آزادی اس کے لیے ہے مگر دوسروں کی طرح نہیں۔ پکڑیے، تم نے محمد رسول اللہ کا پٹا گلے کے اندر ڈالا ہے تو اب تم دوسروں کی طرح آزاد خیال نہیں ہو سکتے کہ جو تم چاہو وہ کرتے چلے جاؤ، بلکہ تمہیں اس دائرے، اس باؤنڈری کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنا ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ نے تمہیں دایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہی لوگ بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ خالد تعریف کر کے نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ، تعریف بھی کی اور پھر بشارت بھی دی کہ تم پریشان مت ہو، کتنا ٹائم کرنا ہے بتا دو۔ آپ بھی کیونکہ بیچ میں بکھ رہے ہو چکی کے دو پارٹوں کے بیچ۔ ہاں، میں تو سمجھ رہا ہوں نا، مولانا آدمی کو مشورہ دینے جا رہے ہوں کہ میں اتنے لوگوں کے بیچ میں ابھی زندگی میں جلسے کے پنگے بول مت لینا۔ بتا رہا ہوں کہ امام آدمی کی امامت چلی جاتی ہے لنگڑوں میں، جلسے سے کام اچھا ہے
نیتیں اچھی ہو تو، لیکن اماموں کے کام نہیں ہے اس میں چکر میں پڑنے کے. وہ تو تم نے کسی پیر صاحب کی تاریخ دے دی، نہیں تو 100 کے 100% اگر پیر صاحب غائب ہو جاتے تو امامت جامع تھی. ہاں یہ میں تمہیں سبق سکھا کے جا رہی ہوں کیونکہ امام میں بھی ہوں، مجھے بڑا تجربہ ہے، 18 سال ہو گئے ایک ہی جگہ امام کرتے ہوئے. اس لیے یہ سردردی کا بھی مول مت لینا. ان لوگوں سے کہنا بھیا جلسہ کرانا ہے تو یا تو یہ کہو کہ بھائی 2 آدمی بلا لو اور میرے اوپر چھوڑ دو، تم نہیں بلاؤ گے کسی کو، اور تمہیں اپنی مرضی سے بلانا ہے تو پھر اپنے آپ بلا لو. میں تو جلسے میں آگے بیٹھ جاؤں گا، تم جاؤ تمہارا کام ہے. تو کیا ٹائم ہو گیا؟ 12:04. ابھی میرے خیال سے 20-25 منٹ ہو گئے مشکل سے. بتا دو آپ بے تکلف. اصل میں برا کیا لگتا ہے کہ وہ ہم نذرانے والے مولانا تو ہیں کہ صاحب نذرانہ طے کر لیا، اب تم تقریر کراؤ یا مت کراؤ ہماری بلا سے، ہم تو پیسے کے لیے آئے تھے. وہ والا اپنا کام نہیں ہے، نہ کھانا طے، نہ نذرانہ طے، نہ آنا جانا طے. اپنی گاڑی سے آتے ہیں، اللہ نے گاڑی دی ہے تو وہ تیل کے پیسے بھی دے گا. اپنا نظریہ تو یہ ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ تقریر ہو. ابھی یہ ہو گیا تھا کہ لاسٹ میں مجھے پتا ہے کہ لاسٹ کب ہوگی، 2 بجے 2-2:30 بجے، جب سب سو رہے ہوں گے، جو بیٹھے ہوں گے ان کے منہ کھلے ہوں گے اور آنکھیں بند ہوں گی. بھائی بتاؤ کہ سونے کا وقت. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات کو ہم نے تمہارے سکون کے لیے بنایا. اب پوری رات کے جب جلسے ہوں گے 2 بجے، جب گاؤں کے لوگ سو کر اڑ جاتے ہیں، ایک نیند پوری ہو جاتی ہے ان کی، اس ٹائم پہ جب لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے بیچارے بغیر سوئے تو کیا ہوگا؟ منہ کھلا ہوگا، آنکھیں بند ہوں گی، تقریر سنیں گے تھوڑی کھائیں گے. کیا سمجھ میں آئی ہے؟ ہم آئے ہیں 100 کلومیٹر سے سفر کر کے اس لیے تاکہ اپنی کوئی بات لوگوں تک پہنچا دے. دین کی بات شاید کوئی ایک بھی عمل کر لے، اس کا بھی بیڑا پار، ہمارا ہی بیڑا پار. اب نذرانے کے لیے آئے ہوتے، مولانا صاحب 10,000 روپے اکاؤنٹ میں ڈلوا چکے ہوتے پہلے ہی، اور تم سنو تو سنو، نہیں سنو ہماری بلا. اب وہ بھی کام نہیں ہو رہے، نہ نذرانے ہٹے آ رہے ہیں، نہ تقریر سننے آ رہے. جو عمل کر لے تو بیڑا پار. تو پھر ہم بے وقوف ہیں جو وہاں سے یہاں تک مطلب چکر کاٹتے پھر رہے ملا ملے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جب یہ اور علماء بھی بیٹھے ہیں، جب آدمی کا دماغ ڈائیورٹ ہونے لگے تو پھر تقریر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ناک یاد ہے کھڑے ہو کے پڑھ دیا اشعار، اور نہ رٹا مار تقریر ہم سے ہوتی کہ رٹ کے لایا دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ ایکسپریس کی طرح اور سنائیے چل رہے ہیں. ہم تقریر کرتے ہیں پڑھ کے سمجھ کے، اور پھر جیسے جیسے اللہ کی طرف سے دماغ میں باتیں آتی رہتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں. اس میں اگر دماغ ڈائیورٹ ہونے لگے تو پھر آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ چلو سلام ہی بنو. اللہ ہمیں آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو بات یہ کہ میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہی لوگ بہترین لوگ ہیں مخلوق میں. اور پھر آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. یہ میں سچ بتاؤں کہ جلسوں میں جاتا ہی نہیں ہوں، یہ تو بس یہ ہمارے سنیوں میں ہو گیا یہ سب کام. اب میں تقریر بھی تو ہو گئی نہیں، یہ سب تماشے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، شاہ اسلام سیف رضا خان پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ برا ماننے کی بات نہیں، میں شہر میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کیا دوسروں کی تعریف کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر جب کوئی کام ہوتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں دیکھ کے ہمیں اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے۔ اب انہوں نے تھوڑی کہا ہے سیف بھائی نے کہ میرے